السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی حاضرین و سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، تو آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ اب تک ہم نے حروف مدہ سے پہلے شارٹ واولز یعنی حرکات کو سیکھا ہے۔ حرکات میں زبر یعنی کہ فتحہ، زیر یعنی کسرہ، پیش یعنی ضمہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ ان کو کیسے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، یہ سب ہم سیکھ چکے ہیں۔ یعنی کہ شارٹ واولز کو جلدی پڑھا جاتا ہے اور اس کو ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ زبر کی آواز اپ سائڈ جاتی ہے، زیر کی آواز ڈاؤن سائڈ اور پیش کی آواز فارورڈ یعنی کہ سامنے جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اب ان حروف کو سیکھیں گے جن کو لانگ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو لانگ واولز بولتے ہیں، اور اردو میں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہاں سے حروف مدہ کے بارے میں اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آئیے ناظرین یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حروف مدہ، حروف مدہ تین ہیں، یعنی کہ حروف مد کی قسمیں تین ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے الف مدہ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے الف مدہ، اور دوسرے نمبر پہ یا مدہ، اور تیسرے نمبر پہ واو مدہ۔ یعنی کہ یہ تین حروف ہیں جن کو لانگ کیا جاتا ہے۔ الف مدہ یعنی الف اس کے ساتھ مد ہو گیا نا، اس لیے اس کو ہم لانگ کریں گے۔ یا مدہ، واو مدہ۔ تو الف مدہ کی ہم کیسے پہچان کریں گے، الف مدہ کو کیسے جانیں گے کہ یہ الف مدہ ہے، یعنی اس کو ہمیں لانگ کرنا ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھیے جو فتحے کے ساتھ حرف کے بعد آتا ہے، یعنی کہ جو الف فتحے کے ساتھ ہو، ہے نا، یعنی کہ فتحے کے بعد الف آ رہا ہو، جیسے ہم یہاں پر دیکھیے با الف زبر با، ٹھیک ہے نا، تو یہ فتحے کے ساتھ الف آیا ہے۔ تو فتحے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ فتحہ کسی لیٹر کے اوپر آیا ہے اور اس لیٹر سے کنیکٹ ہو کر یہ الف آیا ہے۔ اگر یہ الف نہ ہوتا تو پھر یہ با زبر با ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر الف اس سے کنیکٹ ہو گیا ہے تو اس لیے اب ہم اس کو لانگ کریں گے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا۔ تو یہ الف مدہ کے ایگزامپلس آپ کے سامنے آئے ہیں، ہے نا۔ تو چونکہ الف کنیکٹ ہوا ہے اس لیے اس کو ہم لانگ کر کے پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے جو سیکھا تھا وہ شارٹ کر کے پڑھنا سیکھا تھا، یہاں پر ہمیں لانگ کرنا ہے۔ اس کی پریکٹس کیجئے، بار بار اس کو ریوائز کیجئے، پڑھیے، اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ ایزی ہوگا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ با الف زبر با، ٹھیک ہے، تا الف زبر تا۔ تو یہ کیا تھا؟ الف مدہ۔ سیکنڈ نمبر پر ہے یا مدہ، ٹھیک ہے، یا مد، یعنی کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے لیٹر پر فتحہ ہونا چاہیے، یعنی جو کسرے کے ساتھ حرف کے بعد آتا ہے، وہی میں نے بتایا، کسرے کے ساتھ حرف کے بعد آتا ہے، یعنی
کسرے کے ساتھ کوئی حرف ہے اس کے بعد یا ہے اور یا بھی ساکن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر یا کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا تو پھر وہاں کنفیوز نہیں ہونا، وہ ساکن ہونا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر یا بنا ہوا ہے گول دائرے کے بعد جو ترچھی لائن نیچے لکھی ہوئی ہے نا، اس کے بعد یا بنا ہے ہائی لائٹ ہو کر، تو یا کے اوپر گول دائرہ ہے اسمال سا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ جزم ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسرے کے ساتھ حرف کے بعد یا آیا ہے تو اس یا کو کیا کہیں گے؟ یا مدہ. اور آسان حرف میں اس کو ایسے کہیں گے کہ یا ساکن سے پہلے، ہے نا، یا ساکن سے پہلے. اور پہلے جو ہے وہ عربی کے اندر رائٹ سائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش کے اندر پہلے لیفٹ سائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیفور عربی کے اندر وہ رائٹ سائڈ ہوگا، اس لیے ہم اچھے سے سمجھے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو. جیسے یہاں پر ایگزامپل دیکھیں آپ، ہا یا زیر ہی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ سیکنڈ نمبر پہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. تو تھرڈ نمبر پہ کیا ہے؟ واو مدہ. تھرڈ نمبر پہ واو مدہ ہے. حروف مدہ 3 تھے نا، جیسے حرکات بھی 3 تھے، زبر، زیر اور پیش، اسی طریقے سے حروف مدہ یعنی لانگ واولس بھی 3 ہیں. فرسٹ الف مدہ، سیکنڈ یا مدہ اور لاسٹ ہے واو مدہ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے واو مدہ کو. تو واو مدہ کسے کہیں گے؟ جو ضمے کے ساتھ حرف کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ضمے کے ساتھ حرف کے بعد آتا ہے، یعنی کہ کوئی لیٹر ہے اس کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ واو ہے، تو اس واو کہیں گے واو مدہ. اور یہ واو ساکن ہونا کمپلسری ہے، اگر ساکن نہیں تو پھر یہ واو مدہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر ساکن نہیں ہے تو پھر واو متحرک ہوگا یا واو مشدد ہوگا یا واو منون ہوگا، ہے نا، ایسا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں سے ہوگا. تو اس لیے اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ ساکن ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں پر ہائی لائٹ جو واو ہوئی ہے اس کے اوپر بالکل ایک زیرو بنی ہے، اسمال سی زیرو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیک والے سے کنیکٹ ہے، اور بیک والے سے جب یہ کنیکٹ ہوگی تبھی یہ واو مدہ بنے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس کی دوسری ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے، ہے نا، بیفور واو ساکن دیئر از ضمہ، ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ ہونا چاہیے. تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو. تو یہ ہمارے سامنے تینوں آ چکے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. پہلے 3 جو ہم نے سیکھے ہیں زبر، زیر اور پیش، یعنی کسی سنگل لیٹر کے اوپر زبر ہے تو اس کو شارٹ کریں گے، ہے نا، کسی کے نیچے زیر ہے تو اس کو شارٹ کریں گے، اور اگر کسی کے اوپر پیش ہے تو اس کو شارٹ کریں گے. اور یہاں پر اگر زبر ہے کسی کے اوپر لیکن اس کے ساتھ الف کنیکٹ ہے تو اس کو لانگ کریں گے، کسی کے نیچے زیر ہے اس کے ساتھ یا ساکن کنیکٹ ہے تو اس کو لانگ کریں گے، کسی کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ واو ساکن کنیکٹ ہے تو اس کو لانگ کریں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی لانگ کا مطلب ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. تو پہلے 3 کو شارٹ کرنا تھا، دوسرے 3 کو جو ہم آج آپ کو سمجھا رہے ہیں ان کو ہمیں لانگ کرنا ہے، ان کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. تو اس کی پریکٹس کیجئے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. تو آئیے ہم یہاں پر 3 چیزیں سیکھ چکے ہیں، الف مدہ بھی سیکھ چکے ہیں، یا مدہ بھی سیکھ چکے ہیں، اور واو مدہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں. حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس حروف مدہ کا اور دوسرا نام کیا ہے؟ مد اصلی.
حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے.